سورۃ العادیات یہ پارہ نمبر 30 کی صورت ہے جس میں 11 آیتیں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں جن گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ان سے مراد غازیوں کے گھوڑے ہیں جو جہاد میں دوڑتے ہیں تو ان کے سینے سے آوازیں نکلتی ہیں۔ آیت نمبر 2 فالموریات قدحا، پھر سم مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالنے والوں کی قسم۔ تفسیر صراط الجنان، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو پتھریلی زمین پر چلتے ہیں تو ان کے سموں کی رگڑ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ آیت نمبر 3، 4 اور 5 فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، پھر صبح کے وقت غارت کر دینے والوں کی، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، ان 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت اسلام کے دشمنوں پر حملہ کر دیتے ہیں، پھر اس وقت دوڑتے ہوئے غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں بے خوف گھس جاتے ہیں۔ آیت نمبر 6 ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان ضرور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ناشکر انسان سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مکر جاتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ناشکرے سے مراد گناہگار انسان ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ انسان ہے جو مصیبتوں کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے۔ آیت نمبر 7 وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر ضرور خود گواہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ بے شک وہ انسان ناشکرا ہونے پر خود اپنے عمل سے گواہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ناشکرے ہونے پر خود گواہ ہے۔ آیت نمبر 8، 9، 10 اور 11 وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کی یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، ان چاروں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک انسان مال کی محبت اور اس کی طلب میں تو بہت مضبوط اور طاقتور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کمزور ہے۔ تو کیا مال کی محبت میں مبتلا وہ انسان نہیں جانتا کہ جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور جو حقیقت سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ان کے نیک اور برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ بے شک ان کا رب قیامت کے دن جو کہ فیصلے کا دن ہے، ان کے اعمال، ان کی نیتوں اور ان کی اطاعت اور نافرمانی کی خوب خبر رکھنے والا ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان یقینی طور پر اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنا شروع کرے تو اس کا ہر وقت دل کرے گا کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، لیکن فطری طور پر اگر انسان کو دیکھا جائے تو انسان ان نعمتوں کو یاد نہیں کرتا جو رب کی طرف سے بن مانگے اسے ملی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں اللہ پاک نے اسے عطا کی ہیں، لیکن انسان ان خامیوں کو، اس کمی کو، ان چیزوں کو یاد کر کے ناشکری کا شکار رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اس حوالے سے
رکن شورا کیا ہماری تربیت فرماتے ہیں؟ حضور کیا فرمائیں گے؟ انسان جو ہے وہ عمومی طور پر ناشکری کا شکار رہتا ہے، خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔